أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم تجوید لیکچر نمبر 5 میں الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ پلس حروف مقطعات کریں گے۔ الف مدہ، الف سے پہلے کسی حرف پر زبر ہو تو اسے الف مدہ کہتے ہیں، جیسے قاف زبر الف قا، لام زبر لا۔ الف سے پہلے قاف پر زبر ہے تو الف کو الف مدہ کہیں گے اور اس کو ایک الف کی مقدار میں کھینچ کے پڑھیں گے، جیسے قال، قال۔ واو مدہ، واو ساکن سے پہلے کسی حرف پر پیش ہو تو اسے واو ساکن کہتے ہیں، جیسے فی قلوبہم۔ لام پیش وا لو، واو سے پہلے لام پر پیش ہے، واو ساکن سے پہلے لام پر پیش ہے تو اس کو واو مدہ کہیں گے اور ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے، فی قلوبہم۔ یا مدہ، یا ساکن سے پہلے کسی حرف کے نیچے زیر ہو تو اسے یا مدہ کہتے ہیں، جیسے الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کے لام پر کھڑی زبر ہے، اس لیے اللہ کے لام کو ایک الف کی مقدار میں کھینچیں گے۔ اس کے بعد عین پر بھی کھڑی زبر ہوگی، اس لیے بھی اس کو ایک الف کی مقدار میں کھینچیں گے، لیکن یا پہ کھڑی زبر نہیں ہے، نہ ہی اس کے ساتھ الف ملا کے لکھا ہے، لیکن یا سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہے اور اس کو بھی ایک الف کی مقدار میں کھینچ کے پڑھیں گے، یعنی الحمد للہ رب العالمین۔ مین، یا مدہ کی وجہ سے ہم نے یا کو کھینچا ہے الف کی مقدار میں۔ اس کے بعد ہے حروف مقطعات۔ حروف مقطعات سے مراد ایسے حروف کھینچا ہے الف کی مقدار میں۔ اس کے بعد ہے حروف مقطعات۔ حروف مقطعات سے مراد ایسے حروف ہیں جن کو قرآن کریم میں علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے۔ حروف مقطعات قرآن کریم میں 29 سورتوں کے شروع میں آتے ہیں، جیسا کہ الف، لام کے اوپر مدہ کا سائن ہے، میم پر بھی مدہ کا سائن ہے۔ اس مدہ کو 5 الف کی مقدار میں کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، اور اگر چھوٹی مدہ ہو، اس سے تھوڑا سا لینتھ کم ہو سائن کی، جس کو چھوٹی مدہ کہا جاتا ہے، تو اس کو 3 الف کی مقدار میں کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، لام پر مدہ ہے، میم پر مدہ بھی ہے اور تشدید بھی ہے، یعنی شد کا سائن بھی ہے۔ تو اس صورت میں اگر کسی حرف پر مدہ کے ساتھ تشدید بھی ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر بھی مدہ ہو تو لام کی آواز کو 5 الف کی مقدار میں کھینچیں گے اور کھینچتے ہوئے میم کی آواز میں مدغم کریں گے، یعنی کہ ادغام ہوگا میم پہ، یعنی لام کی آواز کو کھینچیں گے اور کھینچتے ہوئے میم کی آواز سے ملا دیں گے اور پھر میم کی آواز کو کھینچیں گے، جیسا کہ الف لام میم۔ میں نے لام کی آواز کو کھینچا اور پھر کھینچتے ہوئے میم میں ملاتے ہوئے میم کو کھینچا ہے۔ نیکسٹ ہے الف لام میم صاد۔ الف لام را۔ جس حرف پر کھڑا زبر، کھڑی زیر یا الٹا پیش ہو، اس کو ایک الف کی مقدار میں کھینچا جاتا ہے۔ مدہ کو میں نے 5 الف کی مقدار میں کھینچا ہے، لام پر مدہ تھی، اور را کو میں نے 1 الف کی مقدار میں کھینچا ہے۔ نیکسٹ ہے الف لام میم را۔ کاف ہا یا عین صاد۔ کاف ہا یا عین
صاد طه طاسين. اب یہاں پہ بھی میں نے سین کو کھینچا ہے اور کھینچتے ہوئے میم پہ ادغام ہوا ہے، سین کی آواز کو میم میں ملایا اور پھر میم کی آواز کو کھینچا ہے. طاسين طاسين ياسين صاد حميم عين سین قاف. آپ اگر پڑھ سکیں تو پورے ح میم عین سین قاف ان کو اکٹھا بھی پڑھ سکتے ہیں کھینچ کے، اور اگر سانس ٹوٹ جائے تو ح میم کے بعد سانس توڑیں گے اور عین سین اور قاف کو ایک ساتھ پڑھیں گے الگ الگ سے کھینچ کے، یعنی ایک ہی سانس میں. اس کے بعد حمیم قاف نون. صدق اللہ العظیم.